بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کے بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بھی ہمارے ٹاپک ہے دل کی دوا۔ معزز سامعین، آج پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ شکوہ و شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں اور ہمارے دلوں میں غم اور پریشانیاں ہیں، ہمارے دل مضطرب ہے اور پریشان ہے اور دل میں ایک قسم کی بے چینی ہے۔ گویا اس طرح کے لوگ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہوں گے۔ معزز سامعین، انسانی بدن کے لیے ایک ہوتا ہے ظاہری غذا، آسائش وغیرہ، ایک ہوتا ہے روحانی غذا۔ روحانی غذا انسان کے لیے آسائشی ظاہری غذاؤں سے زیادہ ضروری ہے۔ معزز سامعین، آج بھی ٹاپک ہے وہ بھی اس حوالے سے ہے دل کی دوا۔ معزز سامعین، ایک مشہور شخص، روحانی شخصیت عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 چیزیں انسان کے لیے دل کی دوا ہے۔ نمبر 1، صلحاء کی ہم نشینی۔ معزز سامعین، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دیکھیں، نیک لوگوں کی مثال بمنزلہ ایک عطر کی دکان کی طرح۔ دیکھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھو گے، اگر آپ وہاں صرف بیٹھو گے بھی تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، نیک لوگوں کے ساتھ نشست یہ آپ کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ عطر کی دکان میں جاتے ہیں، وہاں اگر آپ عطر نہ بھی لیں لیکن ان کی خوشبو ضرور آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ معزز سامعین، کوشش کریں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ آپ تعلقات جوڑیں۔ دیکھیں، آج پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغیر مطلب کہ کوئی نہیں ملتا۔ معزز سامعین، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر یا جن کی باتیں سن کر دل کو سکون اور تسکین ملتی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے دولت نہیں مانگتے، آپ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ معزز سامعین، دوسری جو بات ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بری عادت بن چکی ہے ابھی کہ لوگ صرف رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، باقی پوری سال قرآن کریم بند۔ ایک بری مرض بن چکا ہے ہمارے معاشرے کی۔ آج پورے معاشرے میں 80% لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے اور قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، قرآن کریم سے بے وفائی کی ہے۔ اس لیے تو آج ہمارے معاشرے میں پریشانیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں قسم کی آفتیں آتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو کم از کم دن میں 1 پارہ پڑھیں، نہ ہو سکے تو آدھا پارہ پڑھیں، پھر بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 1 پاؤ ضرور پڑھیں۔ اپنا ایک معمول بنائیں۔ دیکھیں، میں اور آپ موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے۔ اس لیے قرآن کریم کو ٹائم دیں۔ آپ 10 منٹ بھی پڑھیں، 5 منٹ بھی پڑھیں، لیکن قرآن کریم ضرور پڑھیں۔ کبھی بھی آپ سے قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوٹے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے اپنے پیٹ کو حرام سے پاک رکھنا۔ معزز سامعین، حرام مال کھا کر پھر انسان کی زبان سے اچھی گفتگو کبھی بھی صادر نہیں ہو سکتی۔ انسان حرام مال کی وجہ سے اس کے اولاد پر اس حرام مال کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کسی دانا نے کہا ہے کہ حرام مال کھانے سے نسلوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حرام مال سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ جب کاروبار کریں تو علماء کے ساتھ تعلق جوڑیں اور ان سے مشورے وقتاً فوقتاً طلب کیا کریں۔ میں اور آپ کاروبار تو شروع کر رہے ہوتے ہیں، اس کے منافع پر تو ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہایا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام۔ منافع تو آ رہا ہوتا ہے، دیکھیں صرف منافع کو نہ دیکھیں، اس منافع کو دیکھیں کہ اس میں وہ منافع حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ جب تک آپ علماء سے نہیں پوچھو گے، علماء کے ساتھ آپ کی صحبت نہیں ہوگی تو آپ اس چیز میں مشغول ہوں گے۔ اس لیے حرام مال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، خالص حلال مال کھائے۔ اس سے آپ پر بھی ایک اچھا اثر ہوگا، آپ کی اولاد پر بھی ایک اچھا اثر ہوگا، آپ کی زبان سے اور
آپ کی زبان سے اچھی گفتگو صادر ہوگی اور آپ ایک اچھے انسان بنیں گے. لیکن اگر آپ نے حرام مال کمایا اور حرام مال کھایا تو اس کے آپ کے بدن پر بھی اثرات ہوں گے. پھر آپ جھوٹ بولیں گے، آپ غیبت کرو گے، آپ شراب نوشی میں مبتلا ہوگے، گندی گندی عادتیں آپ کے اندر آئے گی. حرام مال کا اثر بہت بری ہے. اس لیے کوشش کرے حلال مال کمائے اور علماء کے ساتھ رابطے میں رہے، وہ انشاءاللہ آپ کی اچھی رہنمائی کرے گا. چوتھی بات وہ ہے رات کو عبادت کرنا. معزز سامعین، یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد، دادا پردادا یہ گاؤں دیہات میں جب رہتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ وہ رات کے وقت تہجد کی نماز ضرور پڑھتے. اگر تہجد کی نماز نہ پڑھتے تو کم از کم صبح کی نماز کے لیے وہ وقت پر اٹھتے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اور اپنے اللہ رب العزت سے دعا کراتے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل ختم ہو رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ فجر کی نماز تک بھی قضا. اس لیے رات کی عبادت کا بھی آپ خیال رکھیں. کوشش کریں آپ عشاء کی نماز پابندی سے پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھے اور تلاوت کریں یا ذکر اذکار میں مشغول ہو جائے. اگر آپ سے ہو سکے تو رات کو اٹھ کر 2-4 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے اللہ رب العزت سے دعا کریں. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے آپ کے دل پر ایک سکون طاری ہوگی، آپ سکون پائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی. 5ویں بات جو ہے نا، صبح کے وقت آہوازاری کرنا. معزز سامعین، صبح سے انسان کے دن کی ابتدا ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو گویا آپ ایک کامیاب شخص ہیں. ایک شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پورا دن ایک بے برکتی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے. اس کو اپنے اوقات کا پتہ تک نہیں ہوتا. اس لیے جب آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد اپنے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ رب العزت میں کاروبار کر رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں یا میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، وہ گویا آپ کی دنیاوی جو بھی مشغولیت اس دن میں ہوگی آپ اپنے اللہ رب العزت سے آہوازاری کریں کہ یا اللہ رب العزت مجھے اس کام کو اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو شر ہے اور اس میں جو فساد ہے اس سے مجھے دور رکھے. انشاءاللہ اسی طرح صبح کے وقت آپ اپنے اللہ رب العزت سے آہوازاری کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگے، اپنی صحت کے لیے دعا مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی پر بہت ایک اچھا اثر ہوگا. آپ خوش رہیں گے اور آپ کی زندگی ایک عافیت والی زندگی رہے گی. امید ہے کہ آج کی میری یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.